چھوڑا جس کے اندر انبیاء علیہم السلام تشریف نہ لائے۔ کہ انبیاء علیہ السلام کی آمد لوگوں کو کامیاب کروانے کے لیے۔ اب ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا، قیامت تک اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ دنیا میں تشریف لائیں گے مگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تعلیم، قرآن کی دعوت دیں گے۔ وہ اپنے انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، انجیل پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہم سب پر ایک ذمہ داری ڈالی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ذمہ داری جو انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری کیا تھی؟ خود بھی دین پہ چلنا، لوگوں کو دین پہ چلنے پہ آمادہ کرنا۔ یہی ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر عورت کی ذمہ داری ہے، ہر بوڑھے کی ذمہ داری ہے، ہر جوان کی ذمہ داری ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے خود بھی دین پر چلنا اور لوگوں کو دین پر چلانے کے لیے کوشش کرنا۔ اسی کے لیے مختلف ترتیبیں حضرات بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ 4 مہینے کی ترتیب بنائے، کبھی 7 مہینے، کبھی کیا۔ اب ہمارا ایک اجتماع ہونے والا ہے کراچی کا، کب ہوگا بھائی؟ 9 نومبر کو ہوگا، 9 فروری کو، دیکھیں 9 فروری کو کہہ رہے اجتماع ہوگا۔ نبی اکرم ذرا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم غور کریں، 13 سال تک آپ نے مکے میں محنت کی، اس کے بعد آپ 13 سال تک حج کے موقع پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کوئی سال آپ نے نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر آپ حج کے لیے تشریف نہ لے جاتے ہو۔ ہاں، اس مدینے سے ایک دفعہ آپ حج کے لیے آئے، جبکہ حج فرض ہو گیا تھا، مکے میں تو حج فرض نہیں تھا، مگر ہر سال تشریف لے جاتے تھے۔ جب نبوت مل گئی آپ کو، لیلۃ العقبہ کی مینا کے اندر چند لوگ تھے مدینے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی آدمی دے جو ہمیں دین کو سکھائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا۔ انہوں نے وہاں پر جا کے محنت کی، جس طرح آپ حضرات محنت فرما رہے ہیں، انہوں نے مدینے میں جا کر محنت فرمائی۔ پھر اگلے سال 72 آدمیوں کو تیار کر کے مینا کے اندر حج کے موقع پر لے کر آئے۔ مصعب ابن عمیر نے عملی طور سے دعوت دکھائی اور عملی طور سے 72 آدمیوں کو تیار کر کے وہ لے کر آئے ہیں مینا کی گھاٹی کے اندر۔ خود بھی آئے، زبانی کارگزاری نہیں تھی، زبانی کارگزاری بھی نبی نے ان سے سنی کہ 1 سال تک تم نے کیا کیا۔ عملی طور سے انہوں نے 72 آدمی تیار کر کے لائے۔ یا رسول اللہ، 1 سال کی محنت کی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں جانے کی دعوت دی گئی اور آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر محنت فرمائی اور ایسی محنت کی، دن و رات آپ نے ایک کیا، صحابہ نے ایک کیا۔ پھر اس کے بعد آپ آخری وقت کے اندر حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ جو بھی حج کے لیے چلنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ چلے۔ ایک بہت بڑا مجمع نبی کے ساتھ حج پہ تشریف لے کیا۔ مدینے سے یہ قافلہ نکلا تھا 10,000 کا،
مدینے سے یہ 10,000 کا قافلہ نکلا، راستے میں ملتا رہا اور لوگ جڑتے رہے ان کے ساتھ، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اور یہ قافلہ عرفات کے میدان میں لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ 1,24,000 کا بن گیا۔ چلا کتنے کا تھا؟ 10,000 کا، اور وہاں پہ پہنچا تو اندازہ لوگوں کو یہ ہے، کیونکہ باقاعدہ گنتی تو ہوئی نہیں تھی، اندازہ مختلف صحابہ کے مختلف ہوئے، کسی نے 1.5 لاکھ کا بھی کہا، 12 لاکھ زیادہ صحابہ کے قول ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع جمع ہوا وہاں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر خطبے دیے، 3 خطبے دیے حج کے موقع پر، 9 تاریخ کو، 11 تاریخ، 9 کو دیا، ایک 7 کو دیا، 9 کو دیا اور 11 کو دیا، 10 کو بھی۔ اور اس کے اندر آپ نے یہ فرمایا، بار بار یہ فرمایا، لیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو حاضرین ہیں غائبین تک دین کو پہنچا دیں۔ صحابہ نے عزم کر لیا کہ پوری دنیا کے اندر اب ہم نے دین کو پھیلانا ہے، اور ایسا عزم کیا، چند سالوں کے اندر دنیا کے اکثر آبادی کے اندر دین اسلام کو پھیلا دیا۔ کب؟ حج کے موقع۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ سے فرماتے تھے کہ جس طرح نبی نے ایک اجتماع کیا حج کے موقع پر، یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، حج کے موقع پر اجتماع کیا جس میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، انہوں نے ٹھان لیا کہ پوری دنیا کے اندر اب ہم نے دین کو پھیلانا ہے۔ اگر کوئی دنیا کا اجتماع ایسا ہو جائے جو کہ ٹھان لے کہ ہم نے دین کو پھیلانا ہے، اگر ویسے ہی اجتماع ہو جیسے کہ حج کے موقع پر نبی نے کیا تھا، اللہ اس اجتماع کو قبول کروا کر کے پوری دنیا کے اندر دین کو عام فرما دے۔ بس وہی اجتماع کی ضرورت ہے جو نبی نے حج کے موقع پر فرمایا تھا۔ اس کے اندر آبادی، اس کے اندر کتنے لوگ جمع ہوئے تھے؟ 1.25 لاکھ۔ کتنے جمع ہوئے تھے؟ ہمارے کراچی کے اجتماع میں پچھلے سالوں کے اندر کتنے جمع ہو جاتے ہیں؟ کہہ رہے 4 لاکھ 3 لاکھ مختلف، یہ 1.25 لاکھ سے تو زیادہ ہے، 1.25 لاکھ سے تو بے اتفاق زیادہ جمع ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہم عزم کر لیں اور ارادہ پختہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس اجتماع کو پورے عالم کے ہدایت کے لیے قبول کروائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع پورے عالم کے ہدایت کے لیے قبول ہو سکتا ہے، تو پھر 2-3 لاکھ کا مجمع یہ کیوں نہیں قبول ہو سکتا؟ بس جذبہ ہمارا یہ ہو کہ ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے، ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے، پوری دنیا والے جنت میں چلے جائیں۔ صدیوں سے لوگ دوڑ رہے ہیں جہنم کی طرف، اب تو خوب اللہ سے مانگے اور یہ کہیں اے اللہ اب تو بس فرما دے، اے اللہ اب تو جہنم میں جانے والے بہت ہو گئے، اے اللہ تو بس فرما دے، اے اللہ سب کا رخ موڑ کے جنت کی طرف فرما دے، اے اللہ تیرے 2 انگلیوں کے درمیان ساری دنیا کے قلوب ہیں، اے اللہ ساری امت کو اور سارے لوگوں کو اب تو ہدایت عطا فرما دے۔ اگر اس اجتماع کو ہم نے قبول کروانا ہے، کہیں انشاءاللہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے، یقین جانے جو کہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کو قبول نہیں کرنا، یا چلنا نہیں ہے، یا چلنے نہیں دینا، تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے، جبکہ ہمارا اور آپ کا جذبہ ہمدردی کا ہوگا، اور ہمارا آپ کا جذبہ یہ ہوگا کہ ہم نے سب کو جنت کا راستہ دکھوانا ہے۔ صحابہ کے دور میں 10 آدمیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے قسمیں کھائی۔ کتنے لوگوں نے؟ 10 لوگوں نے قسمیں کھا لی، ہم پہاڑ سے کود جائیں گے، سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، مگر اسلام قبول نہیں کریں گے۔ پکی قسمیں کھائی، مگر ایک وقت ایسا آیا، صحابہ کی محنت اور قربانی کا نتیجہ یہ نکلا، ایک وقت یہ آیا کہ وہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ امریکہ والوں کو بھی ہدایت عطا کر دیں گے، افریقہ والوں کو بھی دے دیں گے، بلکہ ہمارے اندر جذبہ تو ہو کہ اللہ ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک آدمی بھی جہنم میں گیا، وہ کہے گا اے اللہ
دنیا کے اندر ایک دفعہ تو بحث دے، ایک دفعہ تو کلمے میں پڑھ لوں تاکہ اب جہنم سے کبھی تو نکلوں، مگر کبھی نکل نہیں سکے گا، نکلے گا؟ 1,00,000 مجمع کے اندر اگر ایک جہنمی آدمی کو لا کر بٹھا دیا جائے، 1,00,000 کا مجمع ہو، یہ تو تھوڑے سے 1,00,000 کا مجمع بیچ میں ایک جہنمی آدمی کو بٹھا دیا جائے، وہ صرف سانس لے گا اور سانس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ 1,00,000 کا مجمع مر جائے گا، اس کے اندر کتنی بدبو ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام ویسے ہی بے چینی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے۔ میرے نبی نے 23 سالہ زندگی نبوت کی گزاری اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کوئی ایک دن یا ایک رات بھی آپ نے سکون سے گزارا۔ متواصل الاحزان، آپ ہمیشہ غمزدہ رہتے تھے۔ آپ کو کس کا غم تھا؟ آپ کی اولادوں کے لیے تو جنت کا فیصلہ، صحابہ کے لیے جنت کا فیصلہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، صحابہ کے لیے جنت کا فیصلہ، مسئلہ تھا ساری انسانیت کا۔ تو ہم بھی ایک جذبہ پیدا کریں اپنے اندر کہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، اے اللہ اب تو کسی کو بھی جہنم میں نہ جانے دے، اے اللہ سب کے لیے جنت کا راستہ ہموار فرما دے، اے اللہ سب کے لیے، اے اللہ جنت کا راستہ، اے اللہ سب کے لیے جنت کا راستہ کھول دے۔ کون کون یہ نیتیں کرتے ہیں بھائی؟ سب کی نیتیں ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا جو لوگ قسمیں کھائے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دیں گے، اور ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور میدان میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے جن کو ہم سوچ نہیں سکتے، صلاحیتوں والے آئیں گے۔ الانسان معادن کا معادن الذهب والفضہ، سارے انسان ایسے ہیں جیسے کہ سونا اور چاندی کی کان، سونا اور چاندی نہیں بلکہ کان کی طرح ہے۔ ایک ایک آدمی کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، وہ اس میدان میں آئیں گے، ان کی صلاحیتیں کھلیں گی۔ حضرت جعفر تیار گئے ہیں حبشہ، ہجرت کر کے جعفر تیار گئے۔ حضرت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو دعوت دی، دوسری طرف سے قریش نے اپنے آدمی کو بھیجا۔ کون آدمی تھے؟ عمر ابن عاص۔ کون تھے؟ عمر ابن عاص۔ ٹکر پہ آئے اسلام کی۔ کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد مسلمانوں کی، صحابہ کی قربانی پڑی اور عمر ابن عاص مسلمان ہوئے، اور ان کی برکت سے ہزاروں آدمی جنت میں داخل۔ ایسے آپ کے محلے کے اندر، ہمارے محلے میں ہزاروں صلاحیتوں والے، ہر آدمی کے اندر بڑی صلاحیت۔ خالد ابن ولید کا جذبہ یہ تھا مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، ایک مسلمان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ احد کے میدان میں بڑے بڑے صحابہ 70 جو شہید ہوئے، اس کے اندر خالد بن ولید کا بڑا ہاتھ تھا، مگر ایک وقت قربانی دینے کا یہ نتیجہ نکلا کہ خالد بن ولید کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، اور ہزاروں آدمی اس کی برکت سے اسلام میں داخل ہو رہے۔ قربانی جب چلتی ہے تو اللہ سامنے والوں کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ کتنے صحابہ ہیں ٹکر پہ آئے ہیں، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ قربانی کا اثر پڑا اور اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ وحشی جیسا آدمی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں کبھی روتے نہیں تھے، 12 رسول تک رونا منع بھی نہیں ہوا تھا، نبی رو رہے تھے۔ وَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَلَا بَوَاقِيَ لَهُ، حمزہ تو ایسا لاوارث، اس میں کوئی رونے والا بھی نہیں تھا۔ آپ کے چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، ہم عمر بھی تھے۔ اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، اللہ کا شیروں میں سے حضرت حمزہ شیر 1000 آدمی کے برابر سمجھا جاتے تھے۔ وحشی نے شہید کیا، ندامت ہوئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی قربانی چلی، صحابہ کی اللہ نے مسلمان کیا۔ بڑے آدمی کو میں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اب بڑے کافر کو بھی قتل کرو۔ اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ مسلمان کذاب کو قتل کرنے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ ابو سفیان حارث ابن عبد المطلب، نبی کا چچا سگا بھائی،
सगा भाई अबू सुफियान, वाले अबू सुफियान नहीं, वो ये दूसरे अबू सुफियान इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, नबी के चचेदार भाई। नबी के बारे में कितने अशार, गंदे अशार हैं। मुसलमानों की कुर्बानी चली, नतीजा क्या निकला? हुनैन के मौके पर लोग आगे पीछे हो गए, ये खड़े हुए हैं मैदान, सब कुछ हो जाएगा, मैं नबी को, नबी के घोड़े की लगाम नहीं छोड़ूंगा। और नबी फरमा रहे अना नबी ये ला कज़िब अना इंदा अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ और मैं झूठा नबी नहीं। सारे आगे पीछे हो गए और ये अबू सुफियान जमे हुए, हालांकि चंद साल पहले उनकी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ गुजर रही थी, मगर जब मुसलमानों की कुर्बानी चली है अल्लाह ने इनको भी इस्लाम में दाखिल किया। एक तो नहीं, सहाबा की जिंदगी भरी हुई है इससे ऊपर। साहल इब्ने अमर, ये वही आदमी है, हुदैबिया के मौके पर इसने कहा कि मैं नबी का नाम सुलह हुदैबिया में लिखने, पर्चे में लिखने नहीं दूंगा मोहम्मद। मोहम्मद क्या लगा, अगर हम आपको नबी मानते, हाँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और नबी हैं, अब नहीं लिखने दूंगा, रसूलुल्लाह का नाम नहीं लिखने दूंगा, मोहम्मद लिखो। हाँ? नतीजा क्या निकला? नबी ने कहा चलो कोई बात नहीं, नाम मिटा दो। हाँ? फिर यही आदमी है, कौन? साहल है, यही आदमी है। जब नबी जी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, नबी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, मदीने वाले जमे हुए हैं इस्लाम के ऊपर, बाकी जगहों पर हलचल मच गई। कोई पुराने मजहब की तरफ चला गया, कोई नए नए नबूवत के जिन्होंने दावे किए उनके ऊपर चला गया। 5 किस्म के इर्तिदाद आ गए। मक्के वाले भी हिल गए, यानी कि हम भी इस्लाम छोड़ देते हैं। यही साहल है जिसने नाम लिखने नहीं दिया था नबी जी का हुदैबिया के मौके पर। यही है, बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़ के खड़ा हो गया, क्या लगा कि तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोगों ने कितनी ताखीर से इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम का छोड़ने में जल्दी कर दो, सब्र तो करो। उसकी तकरीर करने से मक्के वाले संभल गए और फिर कोई मुर्तद नहीं हुआ, फिर कोई मुर्तद नहीं हुआ। हालांकि इसी ने मुकाबला किया, किसी को एतराज नहीं, इसी को एतराज नहीं। भाइयों, जब कुर्बानी चलती है दिनों रात, अब हम एक कर दें। अब कराची के इज्तिमा को हमने पूरे आलम के, सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे आलम की हिदायत का जरिया बनवाना है। जिस तरीके से नबी का हज पूरे आलम की हिदायत का जरिया बना, तो हमारा कराची का इज्तिमा भी पूरे आलम की हिदायत का जरिया बने। इनफरादी तौर से भी हम खूब मेहनत करें, रातों को अल्लाह के सामने रोएं, इनफरादी तौर से लोगों के पीछे जाए। और हजरत फरमाते थे कि जो इनफरादी अमाल का एहतिमाम करेगा, इसको लिख लीजिए, इनफरादी अमाल का एहतिमाम करेगा, अल्लाह उसकी तरबियत करेंगे। जो इज्तिमाई अमाल का एहतिमाम करेगा, अल्लाह उसको तबलीग के अंदर इस्तिकामत अता फरमाएंगे। दोबारा कहूँ, जितने हमारे अमाल हैं तबलीग के, शुरू से आखिर तक इसका हम एहतिमाम करें। तालीम में शुरू से आखिर तक गश्त के अंदर एहतिमाम करें। इज्तिमाई अमाल का जो एहतिमाम करेंगे तो क्या होगा, अल्लाह उनको मौत तक चलाएंगे। और जो इनफरादी अमाल का एहतिमाम करेंगे, तिलावत कोई दिन ना छूटे, तस्बीहात कोई दिन ना छूटे, और रातों को रोना धोना ना छूटे, और इनफरादी दावत ये हमारी ना छूटे। अगर इसका एहतिमाम करेंगे तो अल्लाह हमारी तरबियत कर देंगे। लोग कहते हैं 3 चिल्ले लगाते हैं तरबियत नहीं होती, साल लगा के आ गए तरबियत नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि हमारे इनफरादी अमाल पूरे नहीं होते। अगर हम पूरे इनफरादी अमाल को पूरा करेंगे, कोई दिन ऐसा ना जाए चाहे मतलब की नहीं मिलती, कहता है कि यार मजा नहीं आया नाश्ते, चाय मतलब की नहीं मिलती। उस दिन मेरी तस्बीह पूरी नहीं हुई, तहज्जुद नहीं हुआ, क्या हमें मजा आ जाए? पूरा दिन कैसे गुजरता है हमारा?
تو انفرادی اعمال جتنے بڑے بتاتے ہیں ان سب کا اہتمام کریں گے، کہیں انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا بھائی؟ اور انفرادی اعمال میں سے ایک عمل، مضبوط عمل، راتوں کو رونا دھونا ہے۔ اللہ کو رونے والے بڑے پسند ہیں، اللہ کو رونے والے بڑے پسند ہیں۔ سب سے زیادہ قریب کون ہے اللہ سے؟ جو اللہ کے سامنے تواضع کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پتہ چلا نبی کو کہ یہ تہجد میں سستی کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ تو بہت ہی اچھا ہے، لو کان یصلی باللیل، اگر رات کو بھی تہجد کا اہتمام کرے۔ یہ جملہ سنا اور 1 سال تک حضرت عبداللہ ابن عمر پوری رات نہیں سوئے۔ ہمیں تو نیند آ جاتی ہے۔ خوب اہتمام کریں گے، کم از کم آدھا گھنٹے کی تو دعا مانگیں، وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ تو اللہ سے مانگیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار ہیں، ان اشعاروں کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کو جو دعا مانگتا ہے وہ دعا ایسا اثر کرتی ہے جیسے کہ تیر انداز، جو تیر کا ماہر ہوتا ہے، تیر مارتا ہے سیدھا نشانے پہ جاتا ہے، اس طریقے سے رات کی جو دعائیں مانگی جاتی ہے فوراً اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ سے خوب مانگیں۔ مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہے۔ چند لوگوں نے نیت کی کہ اس قبر کو یہاں سے نکالنا ہے۔ پرانی بات، آج سے تقریباً 1100 سال پرانی بات ہے، 1100 سال پرانی بات ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت ترتیبیں بنائی۔ رات کو مسجد نبوی بند ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کو اعتماد میں لیا، اعتماد میں لے کر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، ان کو رات کو مسجد نبوی میں عبادت کرنے کا وقت دے دیا جائے۔ 90 کرتے، بڑے تہجد گزار بن گئے، یہ کیا، مگر ان کی نیتیں خراب تھیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بادشاہ کی طرف سے جب اجازت نامہ آ گیا تو وہ لوگ رات کے 2:30-3 بجے آئے۔ کتنے آدمی تھے؟ 40۔ کتنے تھے؟ 40 آدمی تھے۔ اوہو، ایک چوکیدار تھا اور کوئی نہیں تھا۔ ایک چوکیدار تھا، اس نے دروازہ کھولا کیونکہ پہلے سے اس کو اطلاع آ چکی تھی۔ دروازہ کھول دیا اس نے، حیران پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں؟ ان سب کے ہاتھ میں وہ چیزیں جس سے زمین کو کھودی جاتی، وہ نقشہ سمجھ گیا کہ آج یہ بہت برے کام کے لیے مسجد کے اندر آئے۔ اس نے دل میں کہا کہ اگر میں نے کچھ کیا تو یہ تو میرا 1 منٹ میں قیمہ بنا دیں گے۔ یہ 40 ہیں، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے، اور دروازہ بند ہو چکا ہے، اندھیرا خوب ہے، یہ تو میرا قیمہ بنا دیں گے، میں کیا کروں؟ اس کے جی میں آیا، کونے میں بیٹھ گیا، دعا مانگ، اے اللہ یہ تو 40 ہے، میں تو اکیلا ہوں، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ یہ محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں، ابھی روضے اقدس کی طرف پہنچے بھی نہیں، زمین پھٹی اور 40 کی 40 یہ زمین میں دھس گئے۔ آپ کے رونے نے، آپ کا رونا وہ کام دکھائے گا جو کہ ہماری اور چیزوں کے اندر وہ طاقت نہیں جو رونے میں طاقت۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ، 7 مہینے کا بچہ بولتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، بولو، میرے کان میں درد ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ روتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے والے بھی بولے بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ روتا ہے۔ رونے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اے بندو، میں نے تمہیں رونا سکھایا تھا، تمہارے مسائل کا حل میں نے تمہارے رونے میں رکھا تھا۔ تم بولتے نہیں تھے، زبان کام نہیں کرتی تھی، مگر تم روتے تھے۔ تمہارے ماں باپ کے دل میں نے محبت ڈالتا تھا اور وہ سارے کام کرتے تھے۔ بڑے ہو کے تم نے رونا کیوں چھوڑ دیا؟ بڑے ہو کر بھی روگے تو وہ مسائل حل ہوں گے جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ صحابہ کتنا روتے تھے، لکیریں بن گئی تھی۔
لکیریں بن گئی. رات بھر روتے تھے. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے ایسا روتے تھے جیسا کہ کسی ہر رات کو، کسی ایک رات کو نہیں، ہر رات کو ایسے روتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کسی سانپ نے کاٹ دی، بچھو نے کاٹا ہوا ہے. ہاں، دنیا والے جمع ہو گئے صلاح الدین ایوبی کے خلاف. بہت کس نے ادھم مچائی ہوئی ہے صلاح الدین ایوبی. ساروں نے کہا یکدم حملہ کریں گے اور اس کو ختم کر دیں گے، ان کی فوج کو ختم کر دیں گے. تھوڑی سی فوج، دوسری طرف سارا باطل جمع ہو گیا. کیا کریں؟ ساری دنیا کے باطل نے اتفاق کر لیا اب ختم کرنا ہے. سمندر سے بحری بحرا آ رہا ہے سارے ہتھیاروں کو لے کر بہت زیادہ. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کے اندر رات گزاری. پورے رات یہ سویا نہیں، پورے رات یہ آدمی سویا نہیں. کون؟ صلاح الدین ایوبی. صبح نکلے اب لڑائی کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے. باہر نکلے، آنسو کے نشان پڑے ہوئے تھے. سامنے سے ایک درویش آدمی آیا. کیا ہو گیا تم کو؟ لگتا ہے کہ رات بھر تم سوئے نہیں. کہنے لگے کہ ہاں آج بہت بڑا مقابلہ ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے. آج اسلام اور کفر کی جنگ ہے. بہت بڑا بحری بحرا آ رہا ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور درویش کی زبان سے نکلا کہ رات کے رونے نے اس بحری بحرا کو ڈبا دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ وہ باطل کا جو بحری بحرا آیا ہوا تھا وہ ڈوب گیا پانی کے اندر. بھائیو، پورا باطل نظام ختم ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم تھوڑا سا اللہ کے سامنے مانگے تو صحیح. کم از کم آدھا گھنٹے کی تو عادت بنائے، کم از کم آدھے گھنٹے کی عادت بنائے. میں گیا مولانا احسان صاحب کے بہت پرانی بات ہے. کمرے میں گیا تو مولانا کے پاس سے ایک آدمی نکل رہا تھا. مولانا فرمایا اس آدمی کو دیکھا تھا تم نے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا 8:45 بج رہے تھے، اور جب دعا کر کے میں نے ہاتھ منہ پہ پھیرا تو 11:15 بج رہے تھے. کسی کو کوئی مسئلہ حل کروانا ہوتا ہے تو وہ 2-4 منٹ نہیں، 2-4 منٹ کی دعا نہیں کہتا. جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ لگا ہی رہتا ہے. اے اللہ تو مسئلہ حل کر دے. اے اللہ تو بہت ہو گئے جہنم میں جانے والے. اے اللہ تو نے تو جہنم اس لیے تو نہیں بنائی تھی سارے انسانوں کو جہنم میں ڈالتے. تو نے تو خود کہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میں نے اس لیے پیدا انسانوں کو نہیں کیا تھا کہ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں، اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا. تو نے تو جنت کے لیے بنایا. اے اللہ تو ساری انسانیت بھاگی جا رہی ہے. اے اللہ صدیوں سے بھاگ رہی ہے. اے اللہ تو کچھ تو، اے اللہ انسانیت پہ رحم تو کر دے. کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے مانگیں گے. کون کون مانگے؟ آدھا گھنٹے کی عادت تو بنائیں، آدھا گھنٹے کی عادت تو بنائیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، خوب اللہ سے مانگے. اور اس اجتماع کو ہم نے قبول کروانا ہے پورے عالم کی ہدایت کے لیے. ہمارے حضرت جی مولانا انعام صاحب بار بار فرماتے تھے صحابہ کی زیارت ہوتی ہے ساتھیوں کو، وہ کہتے دن کا کام تو تم ہمارا کرتے ہو مگر رات والا کام نہیں کرتے. رات کا کام نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے کہ رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی، رات تو رونے کے لیے اللہ نے بنائی. خلوت اکابرین کیا ہے. مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم حضرت کو چھوڑ کے جاتے تھے، حضرت کو چھوڑ کے جاتے تھے. حضرت کہتے تھے جاؤ اب مجھے سونے دو. اور جب ہم تہجد کے وقت میں آتے تھے تو حضرت کا عموماً تکیہ گیلا ہوتا تھا. لوگ تو سمجھتے تھے حضرت سو رہے، حضرت تو روتے ہوئے زندگی گزارتے. تو کوئی اللہ کرے کہ ایسا ہو جس نے اپنا مقصد بنا لے کہ اللہ جب تک امت کو ہدایت نہیں ملے گی میں چین سے نہیں رہوں گا،
چین سے نہیں رہوں گا. کسی ایک آدمی کا رونا بھی اللہ کو پسند آ گیا. خدا کی قسم اللہ تو بہانہ تلاش کرتے. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. کسی ایک آدمی کا رونا بھی, دنیا کے اندر کتنی مثالیں دی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی کے رونے پر اللہ نے مسئلے حل کر دیے. ایک آدمی کے رونے پر اللہ نے مسئلے حل کر دیے. تو اگر ہم بھی نیت کر لیں, اتنا بڑا مجمع, ہاں, اللہ سے مانگ لیں. اللہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا دیوانہ بن جائے. وہاں الیاس صاحب کے بارے میں کتنا ہم سنتے, ایک ہی دیوانے نے لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ کروا دیا. لاکھوں آدمی کو جنت میں جانے کا اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا. دیکھیں, نبوت کسی کو نہیں مل سکتی. کوئی نبوت کا کہے نبوت نہیں مل سکتی. اس کے علاوہ ولایت تو مل سکتی. ہم بھی وہی زندگی گزارے جو مولانا یوسف صاحب نے, الیاس صاحب نے گزاری, تو اللہ ہم سے بھی وہ کام لے لیں گے. کیا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لگے ہوئے. ہماری زندگی بھی ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے, اور ہماری موت بھی ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. وہاں الیاس صاحب ایک واقعہ سناتے جو حدیث پاک میں آتا ہے, جو آپ سب نے سنا بھی ہے, سنایا بھی. وہ ایک راہب کے پاس ایک بچہ جاتا تھا. یاد آ گیا سب کو؟ ہاں, جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے. درمیان میں راہب تھا, راہب کے پاس چلا جاتا تھا. اس نے راہب کے پاس جا کر دین سیکھ لیا. پتہ چلا کہ اس نے تو یہ کیا, تو اس کے بعد پوری حکومت لگ گئی اس کو مارنے کے لیے. یاد آ گیا؟ پہاڑ کے اوپر لے گئے, پہاڑ سے نیچے گرا دیں گے. لوگ تو نیچے گر گئے, وہ باقی رہا. سمندر میں ڈبو دیں گے, کشتی میں طوفان آیا, سارے لوگ غرق ہو گئے, وہ واپس آ گئے. تو مرے گا کیسے؟ ایک ترتیب سے سارے لوگوں کو جمع کرو اور میرے ترکش سے تیر نکالو, اور یہ کہو کہ جس بچے کے اوپر یہ ایمان لایا ہے, یہ بچہ جس